یہ کہانی ہے مسٹر فہد کی، جن کی عمر ابھی 45 سال ہے، لیکن یہ موٹاپے کو نظر انداز کرتے رہے، جس کی وجہ سے ایک دن آیا کہ یہ اپنے دفتر میں گر پڑے۔ السلام علیکم جی، میں ڈاکٹر اسلان احمد میڈیکل روٹس ہاسپٹل سے۔ آج کی کہانی ہماری ہے اوبیسٹی کے ریلیٹڈ، موٹاپے کے ریلیٹڈ۔ مسٹر فہد ایک بزنس ٹائکون تھے، چھوٹی عمر میں ہی بزنس کا کام شروع کر لیا اور بڑی دل جمی سے اپنی محنت کرتے رہے، اور ہر دفعہ جب کوئی صحت کی بات کرتا تو ان کا یہی ریزن ہوتی کہ ابھی تو ٹائم ہے کام کرنے کا۔ سٹریس جو ہے وہ بڑھتی گئی کام کی، جس سے کارٹیسول لیولز جو ہیں وہ بہت زیادہ تھے۔ موٹاپا جو ہے وہ بڑھتا گیا، دفتر میں جو چیز اویلیبل ہوتی وہ کھاتے، اس میں عموماً جو ہے فاسٹ فوڈ کی چیزیں شامل تھیں، پیزا، برگر اور بریڈ وغیرہ، سینڈوچ، یہ چیزیں عام چلتی۔ اس کے علاوہ ہر آنے والے کے ساتھ چائے پی جاتی۔ ایک چائے کی جو پیالی ہے وہ 100 کیلوریز تک انرجی دیتی تھی۔ یہ سارا کچھ جو ہے ایک سال میں بلڈ نہیں ہوا، یہ 15 سال سے 20 سال کی جو ڈوریشن ہے اس میں انہوں نے آہستہ آہستہ اپنا ویٹ گین کیا اور پہنچ گئے 145، یعنی 145 کلو تک پہنچ گئے۔ اب ان کا چلنا بھی مشکل تھا، سانس بھی پھولتا تھا، اب ان کو لگنے لگ گیا کہ مجھے کوئی مسئلہ بن سکتا ہے، لیکن ابھی وہ ان سوچوں میں تھے، کچھ فوکس کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک دن اچانک سینے میں درد ہوا اور دفتر میں ہی گر پڑے۔ جب ان کو ہاسپٹل میں لے کے جایا گیا تو پتہ چلا کہ ان کی تو خون کی جو دل کی شریانیں ہیں وہ بند ہو چکی ہیں، ان کی اینجیوپلاسٹی ہوگی یا پھر بائی پاس کرنا پڑے گا، لیکن اس میں بھی کنڈیشنز ہیں کہ اتنی اوبیسٹی ہے، ان کا آپریشن جو ہے وہ کامیاب ہوگا یا نہیں، یہ کویشچن مارک ہے۔ میڈیکل ایکسپلینیشن کی بات کریں تو جب اوبیسٹی آپ پہ آتی ہے تو فیٹی لیور بنتا ہے۔ فیٹی لیور جو ہے وہ انسولین ریزسٹنس کی وجہ بنتا ہے۔ انسولین ریزسٹنس مین کاز ہے میٹابولک سنڈروم کی۔ میٹابولک سنڈروم سے مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی ایک بیماری کے شکار نہیں ہوتے، سنڈروم میں مختلف بیماریاں کمبائن ہو کے آپ کے جسم میں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ دل کے مسائل بنتے ہیں، ڈائبٹیز کا مسئلہ بنتا ہے، اس کے ساتھ نیوروپیتھی ہوتی ہے، آپ کا جو جگر ہے اس کا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گردے جو ہے وہ بھی ڈیمیج ہوتے ہیں۔ فہد کے ساتھ بھی یہی ہوا، فہد نے بھی اپنے موٹاپے کو اگنور کیا، جس کی وجہ سے پہلے تو فیٹی لیور ہوا، انسولین ریزسٹنس بنی، تھوڑا بہت ڈائبٹیز کا شک بھی ہوا، لیکن کیونکہ بہت زیادہ سیڈنٹری لائف سٹائل تھا تو سیڈنٹری لائف سٹائل نے بھی پارٹیسپیٹ کیا، تو اچانک سے ہارٹ اٹیک کا شکار ہوئے۔ بھی ایج تو 45 ہے، لیکن ان کا جب ٹیسٹ کیے گئے تو جو بیڈ کولیسٹرول ہے، ٹرائی گلیسرائڈ، وہ بہت زیادہ حد تک بڑھ چکا تھا، جس کی وجہ سے جو خون کی نالیاں ہیں ان میں کلاٹنگ ہو گئی تھی۔ وہ کلاٹنگ جو ہے اب ان کے ہارٹ اٹیک کا سبب بنی۔ اگر ہم بات کریں اس بیماری کی تو موٹاپا ایک صرف نظر آنے والی بیماری نہیں، یہ خاموش قاتل ہے۔ اس کے ساتھ ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، گردے کے مسائل اور ہارٹ اٹیک جیسی بیماریاں بڑی کامن ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں اس کی پریولنس بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ WHO کے اکارڈنگ ہمارے پاکستان میں 50% لوگ جو ہے وہ اوبیسٹی کا شکار ہیں، ان کا BMI جو ہے وہ نارمل رینج سے ہائی ہے۔ اگر BMI ہائی ہوگا تو پھر ہارٹ اٹیک کی ریشو بڑھے گی، اسی لیے ابھی جو لیٹسٹ سٹڈیز آئی ہیں، لیٹسٹ ریسرچ ایک پبلش ہوئی ہے، اس میں پاکستان میں انڈر 50 جو میل لوگ ہیں ان میں ہارٹ اٹیک کی ریشو جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ ایوری ہارٹ اٹیک کے جو پیشنٹ ہاسپٹلس میں آ رہے ہیں، ایوری 2 میں ایک جو ہے وہ انڈر 50 ہے، تو اس کے پیچھے انسولین ریزسٹنس ہے، اس کے پیچھے موٹاپا ہے، اس کے پیچھے سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، اس کے پیچھے یہ آپ کا جو کھانا ہے، جو آپ برگر کھا رہے ہیں، جو آپ سینڈوچ کھا رہے ہیں، جو آپ فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں، یا گندم کی ایکسیس کر رہے ہیں، اور میں ادھر ضرور مینشن کروں گا کہ جو چائے بہت زیادہ پی رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ دفتر، جو پراپرٹی کے دفتر ہیں، جو وکیل صاحبان ہیں یا جو ڈاکٹر ہیں، ان میں عموماً یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ جو چائے ہے اس کو فریکوینٹلی استعمال کرتے ہیں، جب بھی کوئی آئے تو اس کو چائے پلاتے ہیں اور خود بھی پیتے ہیں، دن کے 20 کپ جو ہے وہ پی رہے ہوتے ہیں۔
یہ چائے بھی آپ کے لیے ایک قاتل کے طور پہ ہے، کیونکہ آپ کو ایک کپ میٹھے سمیت جو ہے وہ 100 کیلریز تک دیتا ہے۔ اگر آپ 20 کپ وہ لیں گے اور 7 روٹی لیں گے تو ڈیلی آپ 1000 کیلریز منیمم جو ہے وہ اپنے اندر اکامولیٹ کر لیں، اور یہ 10-15 سال کے بعد جو ہے وہ آپ کو ظاہر ہوگا کہ اب تو ہم اوبیسٹی کا شکار ہو چکے ہیں، اور اس سے یہ سارے مسئلے جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئے ہیں جو کہ فہد کو ہوا۔ اگر آپ کا بھی وزن بڑھ رہا ہے تو اپنی خوراک کو سب سے پہلے بہتر کریں، اپنی ورزش جو ہے وہ سٹارٹ کریں، اور اپنے ان معاملات کو سیریس لیں تاکہ آپ اس سٹیج پہ نہ پہنچیں کہ آپ کو بھی 45 سال کی عمر میں سٹنٹنگ کرنی پڑے، یا آپ ان بیماریوں کا شکار ہو کے اپنا جو بزنس ہے یا اپنی جو نوکری ہے اس کو خراب نہ کریں۔ ہمارے اس چینل صحت کہانیاں کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز ملیں اور آپ ساری بیماریوں کے متعلق جو ہے وہ میڈیکل ایکسپلینیشن بھی جان سکیں، اور ان میٹابولک سنڈروم اور ان کرونک بیماریوں سے بچ بھی سکیں۔